بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر لبنہ شوکت۔ نیڈ آف ریسرچ کیا ہے؟ ریسرچ کیوں کی جاتی ہے؟ ریسرچ کرنے کا سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ریپڈ ایکسپینشن ہو رہی ہے۔ ریپڈ ایکسپینشن کا مطلب یہ ہے کہ آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ مسائل کا مطلب یہ ہے کہ مختلف تعلیمی ادارے ہیں، مختلف جو ہے وہ یونیورسٹیز، کالجز، اس کے علاوہ بزنس کے ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس ہیں، اس کے علاوہ سوسائٹیز ہیں، اور ڈفرینٹ ورکنگ کنڈیشنز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، اس کے علاوہ ہمارے ڈفرینٹ سوشل ایشوز ہیں۔ ظاہر ہے جتنی زیادہ آبادی ہے اتنے زیادہ جو ہے وہ فیسیلیٹیز بھی چاہیے، اور اسی حوالے سے بہت سارے ایشوز بھی موجود ہوتے ہیں، اور یہ ایشوز جو ہیں وہ سوشل بھی ہیں، سائیکولوجیکل بھی ہیں، پرسنل بھی ہیں، ایجوکیشنل بھی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ جیسے ڈفرینٹ بزنس کے پرابلمز ہیں، آرگنائزیشنل جو پرابلمز ہوتے ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو اس صورت میں یہ کہ ڈفرینٹ ادارے اپنی کارکردگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، ریسرچ ٹیمز بنی ہوئی ہوتی ہیں، کیونکہ ہر ادارے کا کمپٹیشن اپنی ہی نوعیت کے دوسرے ادارے سے موجود ہوتا ہے، اور ہر ادارہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی کارکردگی میں اپنے جو آؤٹ پٹ میں یا اپنے پروڈکٹ کے حوالے سے دوسروں سے بہتر ہو۔ اگر وہ کالج، یونیورسٹی، تعلیمی ادارے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ بہتر تعلیم دے سکیں، تعلیم دینے کے نئے اور ماڈرن طریقے جو ہے وہ اختیار کر سکیں، اور وہ ایسے طریقے ہوں جو کہ جاب مارکیٹ کے لیے بھی اور طالب علموں کی گرومنگ کے لیے بھی، ان کی پرسنل پروفیشنل گروتھ کے لیے بھی، اور جاب مارکیٹ کے لیے بھی وہ بہت بہترین ہوں۔ تو ظاہر ہے اس کے لیے ریسرچ کرنی پڑتی ہے۔ ریسرچ ٹیمز رکھی جاتی ہیں جو کہ اداروں کو بتاتی ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے اپنی ایجوکیشن کی کوالٹی کو بیٹر کرنا ہے، آپ نے ادارے میں اپنے ورکرز یا امپلائیز کے لیے بہتری کرنی ہے، آپ نے کس طرح جو ہے وہ مینجمنٹ اور ڈسپلن قائم رکھنا ہے، آپ نے طالب علموں کو کس طریقے سے نیو ٹیکنالوجی کے ذریعے پڑھانا ہے تاکہ وہ یہ کہ انٹرنیشنلی بھی کمپیٹ کر سکیں اور نیشنلی بھی کمپیٹ کر سکیں۔ تو ریسرچ جو ہے وہ ریپڈ ایکسپینشن میں تمام اداروں کو جو ہے وہ اپنی بہتری کرنے کے لیے اور اپنے مسائل کو سالو کرنے کے لیے جو ہے وہ ریسرچ کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے نیو ٹیکنالوجی۔ ہمارے پاس بہت سی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، اور جتنی بھی ادارے ہیں انہوں نے اپنی پروڈکٹ کو بڑھانے کے لیے، اپنی پرفارمنس کو بڑھانے کے لیے، اور نئی چیزیں جو ہے وہ معلوم کرنے کے لیے ان ٹیکنالوجیز کو یوز کرنا ہوتا ہے۔ اب ایک تو پوائنٹ ریسرچ کی جاتی ہے نئی چیزیں یا نئی ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ ڈیولپ کرنے کے لیے، اور ایک ریسرچ کی جاتی ہے ان نئی ٹیکنالوجیز کو یوز کرنے کے لیے، اور ان دونوں چیزوں کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ ایڈوانس ریسرچ چاہیے ہوتی ہے۔ جب ریسرچ کی جاتی ہے تو اس میں جو ہے وہ پیور ریسرچ جو ہے یا بیسک ریسرچ جو ہے اس میں تمام نیو ٹیکنالوجی، نیو تھیریز یا پرنسپلز بنانے کے لیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ بہتر کام کیا جائے، جو مسائل ہیں ان کو اوور کم کیا جا سکے اور پرفارمنس کو بہتر بنایا جا سکے، تو اس کے لیے نیو ٹیکنالوجی جو ہے وہ بنائی جاتی ہے، اس پہ ورک کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ نیو ٹیکنالوجی فار ایگزامپل تعلیمی اداروں کی بات کریں تو ہمارے پاس ملٹی میڈیا ہے، پروجیکٹر ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ میگنیٹک جو ہیں وہ بورڈز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ ہم جو ہے وہ فلپڈ ٹیچنگ میتھڈ یوز کر رہے ہیں، ٹیم ٹیچنگ ہے، مائکرو ٹیچنگ ہے، تو اس میں یہ کہ یہ تمام طریقہ کار استعمال کرنے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمیں ٹیکنالوجی یوز کرنی ہے۔ ظاہر ہے ہمیں نیٹ چاہیے، نیٹ کے حوالے سے ہمیں ایڈوانس جو ہے وہ تمام انسٹرومنٹس چاہیے تاکہ نیٹ کی سپیڈ زیادہ بہتر ہو سکے، اور طالب علموں کو فلپ ٹیچنگ کے ذریعے، پروجیکٹر کے ذریعے، میگنیٹک اینڈ الیکٹرانک بورڈ کے ذریعے، یا یہ کہ مختلف اے وی ایڈس جو ہیں جو ماڈرن آئی ہوئی ان کے ذریعے پڑھایا جا سکے۔ ہاسپٹلس کی بات کریں تو وہاں پہ ظاہر ہے پیشنٹس کی ٹریٹمنٹ کرنی ہوتی ہے، اور اس معاملے میں بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ بہت زیادہ بیماریاں ایسی ہیں جن بیماریوں کے لیے جو ہے وہ کیور کرنے کے لیے بہت ساری مشینری کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ مشینری جو ہے وہ اس مشینری کو بنانا، اس کو جو ہے وہ اس پر کام کرنا، اس کو بلڈ کرنا، اور پھر اس مشینری کو ڈفرینٹ پیشنٹ کے لیے اور ڈفرینٹ بیماریوں کے لیے استعمال کرنا جو ہے وہ بھی ایک ریسرچ ہوتی ہے کہ آپ نے اس ٹیکنالوجی کو کسی دوسرے کنٹری سے لینا ہے، یا اپنی ٹیم کو آپ نے دوسرے کنٹری میں بھیجنا ہے ٹریننگ کے لیے، تاکہ وہ سیکھ کر آئے کہ یہ ٹیکنالوجی ہم نے اپنے ملک میں کس طریقے سے بنانی ہے،
اور اس کے بعد یہ کہ اس کو استعمال کیسے کیا جائے گا. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ ریسرچ کے زمرے میں آ جاتا ہے. یہ ہے کہ ادارے کوالٹی ورک دینا چاہتے ہیں تاکہ کوالٹی ورک کے نتیجے میں جیسے اگر تعلیمی ادارے ہیں تو ان کے پاس زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ آئیں اور ان کا تعلیمی معیار اتنا بہتر انہیں دیا جائے کہ وہ نیشنلی بھی کمپیٹ کر سکیں اور انٹرنیشنلی بھی کمپیٹ کر سکیں. تو کوالٹی ورک کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. کوالٹی ورک کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ ڈفرینٹ نیو ٹیکنیکس پڑھانے کی، نیو ٹیچنگ میتھڈز مطلب وہ اختیار کیے جاتے ہیں، جس میں ٹیم ٹیچنگ ہے، مائکرو ٹیچنگ ہے، فلپ ٹیچنگ کے مختلف میتھڈ ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ڈسکشن میتھڈ ہے، گروپ میتھڈ ہے، ڈیمونسٹریشن میتھڈ ہے. اس میں یہ کہ اسٹڈی میتھڈز ہیں، مختلف طریقے جو ہیں وہ استعمال کیے جائیں، مختلف جو ہے وہ ایکسپلینیشنز طالب علموں کو دی جائیں. نیٹ کے تھرو جو ہے وہ ڈفرینٹ میٹیریل پرووائڈ کرنے کے لیے بہتر نیٹ دیا جائے. اس کے علاوہ یہ کہ ڈفرینٹ جو ہے وہ بکس جو کہ الیکٹرانک میڈیا کے تھرو طالب علموں کو پہنچائی جا سکیں. اور پھر یہ کہ ایک اور چیز اس میں آ جاتی ہے کہ ریسرچ کی جاتی ہے کہ جاب مارکیٹ کیا ہے اور اس کی ڈیمانڈ کیا ہے، تاکہ ہم طالب علموں کو اس قسم کی تعلیم دے سکیں. یا کوئی فیکٹری ہے یا جو بزنس مین ہے وہ یہ معلوم کرتا ہے کہ مارکیٹ میں کس چیز کی ڈیمانڈ ہے اور وہ کس کوالٹی کی چاہیے. پھر اسی طرح جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اداروں میں پڑھنے آتے ہیں، ادارے نے یہ معلوم کرنا ہوتا ہے کہ جاب مارکیٹ کیا ہے، وہاں پہ جاب مارکیٹ کی ڈیمانڈ کیا ہے، اور جاب مارکیٹ کے حوالے سے اس کو مد نظر رکھ کے طالب علموں کو ڈفرینٹ سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں. اس میں ان کی جو ہے وہ ان کو مختلف ایکسپیرینسز اور مختلف ڈیمونسٹریشن اور مختلف ورک پرووائڈ کیا جاتا ہے. ان کا ایکسپیرینس جو ہے وہ کروایا جاتا ہے کہ وہ مختلف جگہوں پہ جا کے وزٹ کریں کہ یہ ورک کس طرح ہو رہا ہے، اور ان کو جو ہے وہ مختلف کانٹینٹ جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے بکس کی صورت میں، یا الیکٹرانک جو میٹیریل ہے وہ ان کو دیا جاتا ہے، ریسرچ جرنل دیے جاتے ہیں. مختلف کنٹریز میں موجود ڈفرینٹ جو ڈیٹا ہے وہ ان کو پرووائڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ ایسے سبجیکٹس طالب علموں کو پڑھائے جائیں اور اس قسم کی کوالٹی ایجوکیشن دی جائے کہ طالب علم جو ہے وہ جاب مارکیٹ کے حساب سے تیار بھی ہو اور جاب مارکیٹ میں جا کر جاب کے لیے کمپیٹ کر سکے اور بہتر سے بہتر جاب جو ہے وہ لے سکے. ایسی صورت میں جو ادارے ریسرچ کر کے کوالٹی ایجوکیشن دیتے ہیں، جاب مارکیٹ کی ڈیمانڈ کو مد نظر رکھتے ہیں اور طالب علموں کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر کم وقت میں، مناسب وقت میں، یعنی ایسا وقت کہ ان کا ٹائم بھی ضائع نہ ہو اور وہ جلد جا کے جو ہے وہ مارکیٹ میں کوئی جاب یا اسٹیٹس لے سکیں، تو وہ اس قسم کے ادارے جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ طالب علموں کو اٹریکٹ کر پاتے ہیں، اور ایسی صورت میں وہ زیادہ جو ہے وہ پروڈکٹیو ہوتے ہیں، زیادہ بہتر فنکشن کر رہے ہوتے ہیں. پڑھانے کے لیے ڈفرینٹ انٹر ڈسپلنری اپروچز یوز کی جاتی ہیں. انٹر ڈسپلنری اپروچز میں یہ ہوتا ہے کہ ریسرچ کرنے کے لیے باقاعدہ ٹیمز ہوتی ہیں اور ٹیچنگ کے لیے باقاعدہ ٹیمز بنائی جاتی ہیں. ٹیمز کا مطلب یہ ہے کہ مختلف سبجیکٹس کو پڑھانے کے لیے، جیسے یہ کہ ایجوکیشن میں اسٹیٹ بھی ہے، ایجوکیشن میں سائیکالوجی ہے، سوشیالوجی بھی موجود ہے، تو اس میں یہ ہے کہ وہ پوری ٹیم ہے جس میں اگر ایک سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہے اور اس میں اسٹیٹ بھی ہے، اس میں میتھ بھی ہے، اس میں سوشیالوجی بھی ہے، سائیکالوجی سے ریلیونٹ، فلسفی سے ریلیونٹ، تو جو جس فیلڈ سے ریلیونٹ فرد ہے وہ بھی اس ڈسکشن میں یا اس ٹیچنگ میں شامل ہوتا ہے. جہاں پر اس سبجیکٹ سے متعلق ایک جنرل ٹیچر، جو سبجیکٹ کا جنرل ٹیچر ہے، وہ ایکسپلین کرتا ہے، وہاں پہ وہ اپنا پارٹ پڑھا دیتا ہے. اس کے بعد یہ کہ جو اس سے ریلیونٹ ایکسپرٹ ہیں وہ اپنا پارٹ پڑھاتے ہیں، اور آخر میں تینوں مل کے اس ٹاپک کو سم اپ کرتے ہیں. تو اس کو ہم ٹیم ٹیچنگ کہہ رہے ہوتے ہیں. اور اب یہ انٹر ڈسپلنری اپروچز بھی یوز ہو رہی ہیں، جس میں یہ کہ مختلف سبجیکٹس کے بارے میں جن افراد کے پاس نالج ہوتا ہے، یہ ایک ڈسپلن دوسرا، میتھ، فزکس، بائیولوجی، کیمسٹری، سوشیالوجی، فلسفی، یہ سب جہاں جہاں لوگ جانتے ہیں وہ سب آپس میں مل کر کسی بھی ٹاپک کو لے کر ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس فیلڈ کے بارے میں یا اس سبجیکٹ کے بارے میں ادارے کو بہتر آراء دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی جو ہے وہ ریسرچ کرنے کا مختلف فیلڈز ہیں، جس میں یہ کہ ٹیم ٹیچنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے، جس میں انٹر ڈسپلنری اپروچز بھی یوز کی جا رہی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ نئے جو ٹرینڈز ہیں ایجوکیشن میں ٹیچنگ کے حوالے سے، لرننگ کے حوالے سے، ان کے بارے میں معلومات لی جاتی ہیں کہ کن کن نئے طریقوں سے طالب علموں کو تعلیم دی جائے جس کے تحت وہ زیادہ سے زیادہ میٹیریل جو ہے
وہ افیکٹو وے میں لیں اور اس کو اپلائیڈ وے میں استعمال بھی کر سکیں۔ پھر یہ کہ طالب علموں کو لرننگ کے طریقے بتائے جاتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے پڑھیں، اور ان کو اس انداز میں لرن کرایا جاتا ہے کہ وہ پریکٹس کریں، وہ مختلف فیلڈ میں جا کے دیکھیں، آبزرویشن کریں، ڈسکشن کریں، خود اس بات کے بارے میں معلومات بتائیں، گروپ ڈسکشن ہو۔ تو جتنے بھی نیو ٹرینڈز آ رہے ہیں، ویدر وہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہیں، ٹیچنگ لرننگ کے حوالے سے ہیں، ویدر وہ کسی ہاسپٹل میں ہاسپٹل کے حوالے سے، ہاسپٹل کا سیٹ اپ ہے، وہاں کی ٹیکنالوجی ہے، وہاں پر پیشنٹس کو اٹینڈ کرنے کا طریقہ ہے، ایکسپرٹ ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہائر کیے جاتے ہیں، ایکسپرٹ ٹیچرز ہائر کیے جاتے ہیں، اور ریسرچ کی جاتی ہے کہ کون اپنے فیلڈ میں ایکسپرٹ ہے، اور یہ کہ ایک ٹیم بنا لی جاتی ہے جو کسی بھی ادارے میں ہو سکتی ہے، کسی بزنس کے ادارے میں، کسی بھی ہاسپٹل میں، کسی بھی یونیورسٹی، کالج، اسکول میں، کسی بھی جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر، اور ریسرچ کر کے معلوم کیا جاتا ہے کہ یہ ٹیم ہمیں معلومات دے گی کہ ہمارے جو پرابلمز ہیں ان کا حل کیا ہے، اور جو حل نکلے گا اس کو ہم اپلائی کریں گے اور اپنے پرابلمز کو دور کریں گے اور زیادہ سے زیادہ بہتر کام کر سکیں گے۔